پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس حاملہ کے اجلاس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے سے متعلق پارٹی کے عبوری موقف میں شفافیت اور مفاد عامہ کی بجائے چالاکی اور عیاری سے کام لیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان کی کمانڈ سے متعلق آرٹیکل 243 مجوزہ ترمیم کی تفصیلی وضاحت کرنے کی بجائے محض اس شق کا حوالہ دے کر اس کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ نئے عہدوں کا آئین میں ذکر کیسے اور کیوں ہوگا، اور کیا وفاقی حکومت کا کمانڈ اور کنٹرول تینوں افواج پر براہ راست رہے گا، اس بارے میں عوام کو بتانے کی زحمت نہیں کی گئی۔ ایک نون لیگ کے قانون دان وکیل کی نالائکی کا عالم دیکھیں کہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 243 کا تعلق قومی سلامتی سے ہونے کے باعث اس پر کھلے عام بات نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون دان ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ اس شق میں موجودہ ترمیم کی مخالفت کرنے والا قومی سلامتی کا دشمن ہوگا۔ بے وقوف لوگ ترمیم شدہ آئین پاکستان چھپنے کے بعد مارکیٹوں میں دستیاب ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی عملی طور پر عوام کے خلاف اس چالاکی کا حصہ ہے۔ شاید بلاول بھٹو صاحب کے پاس اب کسی بھی الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بننے کا کوئی امکان نہیں رہا، تو اسی لیے ایسی ڈیلوں کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر سے ہی کچھ عرصے کی وزارت عظمیٰ کے انٹرنشپ مل جائے، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ دوسری بات، 26ویں آئینی ترمیم میں پہلے آئینی بینچ بنوانے کے بعد پیپلز پارٹی سپریم کورٹ پر حکمران اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ کے مکمل غلبے کے لیے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز پر ایسا تاثر دے رہی ہے کہ جیسے اصل مسئلہ آئینی عدالت کا قیام نہیں بلکہ اس میں صوبوں کی نمائندگی کا ہے۔ در حقیقت صوبوں کی نمائندگی کو تو پہلے ہی 26ویں ترمیم کے تحت بنے آئینی بینچ میں بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اب وفاقی آئینی عدالت بنی تو اب ایسا ہی ہونا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہونے کے باوجود بھی بیان بازی کی حد تک خود کو وفاق کی جماعت کہلوانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اصل مسئلہ آئینی عدالت کے قیام کے پیچھے حکمران اتحاد کی بدنیتی اور اس میں ججوں کی تعیناتی کے طریقہ کار کا ہے، جس کا مقصد حکومتی اتحاد کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں بشمول مینڈیٹ چوری پر سپریم کورٹ کی ممکنہ کارروائیوں کو ناکام بنانا ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی پاکستان اور بالخصوص سندھ کے عوام کو آئینی عدالت میں چاروں صوبوں کی نمائندگی کا چورن بیچ رہی ہے۔ حقیقت میں چاروں صوبوں کی نمائندگی تو تاریخی اعتبار سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یقینی بنائی جاتی رہی ہے۔ چلیں اب دیکھیں، جمعے کی نماز کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے شیشناگ دکھا کر عدلیہ کو سانپ سے ڈسوانے والے کامیاب فارمولے کو پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم کے لیے کیسے آزماتی ہے۔ آخر میں ہوگا وہی، آئینی عدالت بھی بنے گی اور بلاول